اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ التی التی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری تازہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے کیونکہ مجھے رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ لوگ اپنا رونا روتے ہیں اور اپا-دھاپی کا دور چل رہا ہے۔ خبر چل رہی ہے کہ آنے والے وقت میں تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، چھوٹے ملازمین کی نہیں، جو خادمین ہیں ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ سنا یہ ہے مبینہ طور پہ معاملات ایسے چلے ہیں کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب پہلے 1,00,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا تو اب اس کی 5,00,000 روپے ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ابھی اس پہ کوئی ہوا نہیں ہے لیکن یہ خبر نکلی بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو کچھ بھی ہمارے حکومتوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے رہنماؤں کے پاس کچھ نہیں ہے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ میں سکرین پہ ایک ویڈیو چلاؤں گا، اس کو غور سے دیکھیے گا کہ ایک غریب باپ کس طرح رو رہا ہے اور اس کے بچے کس طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کے نہ تو بچے اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ روتے ہیں۔ یہ اس وقت روتے ہیں جب ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ورنہ یہ صرف ایک زبانی کلامی جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور چھوٹا سا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے علاقے میں ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ MP کا الیکشن لڑا کرتے تھے، تو وہ الیکشن کے لیے انہوں نے جب نکلنا کمپین کے لیے تو ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے فاتح خانی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا، کیونکہ وہ علاقے میں تو رہتے نہیں تھے، کیونکہ MP MNAs کہاں رہتے ہیں اپنے گاؤں میں یا اپنے حلقوں میں کہاں رہتے ہیں، وہ تو اسلام آباد یا لاہور یا بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے فاتح خانی کا سلسلہ شروع کیا کہ جو 4-6 مہینے پہلے مر گئے تھے بزرگ یا کوئی فوت ہو گیا تھا ان کے حلقے میں، تو اس کے فاتح خانی کے لیے جانے لگے۔ وہاں پہ ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، پہاڑوں کے اوپر ہے، وہاں پہ ایک نوجوان نے مسجد میں اعلان کروایا کہ بھائی جن لوگوں کے جو فوت ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں، وہ اپنی جو ہے ڈیروں پہ اپنے گھروں میں صف ماتم بچھا دیں، کرسیاں جو ہے چارپائیاں نکال دیں، کیونکہ ملک صاحب آ رہے ہیں ووٹ کے لیے تو سب سے پہلے انہوں نے فاتح خانی کرنی ہے۔ پھر وہ ملک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ ملک صاحب بڑی مشکل سے میرے خیال ایک یونین کونسل کے چیئرمین بنے۔ بات یہ ہے کہ یہ غریب جب آتا ہے نا اپنے انتقام پہ تو اس کا انتقام بڑا برا ہوتا ہے، اور غریب کا انتقام غریب نہیں لیتا، اس لیے برا ہوتا ہے کیونکہ غریب کا انتقام اللہ لیتا ہے اور اللہ سنتا دیکھتا ہے سب کچھ۔ یہ اگر اس طرح کی ناانصافی چلتی رہی تو یہ دور چلنے والا نہیں ہے، معاشرہ چلے گا نہیں، بہت بری بات ہے۔ کبھی صدارتی محل کے تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں، کبھی دیگر اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن غریب کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کو بھی چھیننے کا پروگرام بنایا جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی انسپیکشن کرنی ہو، کہیں پہ کسی افسر نے، کسی ڈپٹی کمشنر نے دورہ کرنا ہو، تب بھی وہ غریب کا جو ہے وہ ٹھیلا ٹھیا چیک کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی کروڑ پتی ارب پتی کی جا کے فیکٹری چیک کی جاتی ہے کہ یہ کتنا دھواں اگل رہی ہے، اس میں مزدوروں کو تنخواہیں کتنی مل رہی ہیں، ان کی ٹائمنگ کیا ہے۔ یہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے وہاں جا کے کمشنر نے، ڈپٹی کمشنر نے جا کے چھاپا مارا ہو۔ کیا وہ فیکٹریز جو ہیں وہ ان کی مطلب دسترس سے باہر ہیں یا وہاں پہ سب اچھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری فیکٹریز کو میں سمجھتا ہوں جو کارخانے ہیں وہ ان کے مزدور رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اگر ان کی کوئی موت ہو جائے یا ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پہ زندہ لوگوں کو جو آلریڈی پہلے ہی اربوں پتی ہیں اور کھربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں، ان لوگوں کو نوازنے کے لیے ہمارے بجٹ میں پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایسے غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، ان کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سب اچھا ہے کہ رپورٹ چلتی ہے اور یہ رپورٹ بہت تکلیف دہ ہے۔ اگر اسی معاملے کو دیکھا جائے تو یہ ابھی کچھ جو اب وقت گزرا ہے اور ابھی کوئی فارمولے لگ رہے ہیں
पेंशन जो है वो आधे के करीब रह जाती है। जिस बंदे ने अपनी 40 साल जिंदगी जो है वो कौम की खिदमत में गुजारी है, वो साबका फार्मूले और इस फार्मूले में इतना फर्क आ गया है कि उसको तनख्वाह जो पेंशन जो है वो उस मेयार की नहीं मिलती, उसमें आधे आधे का फर्क आ जाता है। लेकिन तनख्वाहें एमपीए एमएनएस की बढ़ाना जरूरी है, वजीरों के लिए नई गाड़ियां खरीदना जरूरी है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियां खरीदना जरूरी है, क्योंकि वो आने वाले वक्त में मैनेज करके सब कुछ देते हैं। और प्लस आ जाता है, साथ प्रॉफिट भी आ जाता है। जहां पे 10 वोट निकलने हो वहां पे 40 निकल आते हैं। और ऐसा हुआ है और ऐसा होता आ रहा है। लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब अच्छे की रिपोर्ट है। सब लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं दुआ करें और इसको शेयर करें ताकि उनके कानों तक पहुंचे कि गुर्बत जो है वो किस कदर छा चुकी हुई है हमारे माशरे में। और हमारे जो आला इक़्तिदारों में बैठे हुए लोग हैं, ईमानों में बैठे हुए लोग हैं, उनकी अयाशियां और उनके अलल्ले तलल्ले जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह ताला सबको हदायत दे और इन लोगों को हदायत दे जो हमारे मुक़्तदिर लोग हैं, जो इस काबिल हैं कि हमारे फैसले करें और मुल्क की बागडोर चलाएं। लेकिन यहाँ पे तो अपनी कुर्सी बचाओ की मुहिम चल रही है। और बिलखुसूस ये जो मौजूदा हुकूमत जिसको हम PDM2 की हुकूमत कहते हैं, इस हुकूमत में तो सारे का सारा निजाम अपनी अपने बचाव के लिए चल रहा है। हर बंदा, हर ओहदे पे बैठा हुआ बंदा ये समझ रहा है कि मुझे मेरी सीट को बाकी रहना चाहिए। बाकी अगर कुछ उजड़ता है, मुल्क खत्म होता है, गरक होता है, लोग भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है। कल सुकूत ढाका के हवाले से छुट्टी का मैं सुन रहा था कि छुट्टी दी जा रही है। सुकूत ढाका पे छुट्टी दे के आप लोग क्या करेंगे? सारा कुछ जो कुछ अब चल रहा है, क्या ये सुकूत ढाका से कम है? हमारे किसी सूबे में भी कोई अमन नहीं है, क्योंकि हर जगह पे किसी भी सूबे में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, गरीब गुर्बत की चक्की में पिसता जा रहा है। उसके लिए तो हर वक्त ही सकूत पेट है और वो पेट उसको लेके बैठ गया है। लेकिन अगर हमारे इन लोगों के जो हमारे फैसले करते हैं, अल्लाह करे कि इनके पेट भर जाए, हो सकता है कि कुछ बचा कुचा गरीब तक भी पहुंचे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।